وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب بنایا ہم نے البیت بیت اللہ کو، اللہ کے گھر کو، خانہ کعبہ، مثابۃ للناس لوگوں کے لیے لوٹنے کی جگہ، وَأَمْنًا اور امن، اور جب ہم نے بیت اللہ کو، اللہ کے گھر کو لوگوں کے لوٹنے کی جگہ اور امن کی جگہ بنایا۔ بیت اللہ کی تعمیر نو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے، جس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ بیت اللہ کی اگرچہ پہلی تعمیر یہ سیدنا آدم علیہ السلام کے زمانے میں ہی ہو چکی تھی، بلکہ پہلا گھر اللہ کی عبادت کے لیے جو تعمیر کیا گیا دنیا میں وہ بیت اللہ ہی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ مکہ شہر میں ہے، جو بابرکت ہے اور ہدایت کی جگہ ہے تمام جہان والوں کے لیے۔ بیت اللہ کی پہلی تعمیر تو سیدنا آدم علیہ السلام کے دور میں ہو چکی تھی، لیکن زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ، لمبا عرصہ گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ تعمیر گر چکی تھی، اس کے اثرات بھی ختم ہو چکے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جگہ بتائی کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں بیت اللہ کی اصل بنیادیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہی بنیادوں پر، جو اس کی پہلی بنیادیں ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے دور کی، تو ان بنیادوں پر بیت اللہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر نو کیا۔ مالک بند کر دو اس کو، اس پہ دیکھو نا، یہ دیکھو اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جگہ بتائی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر وہاں بیت اللہ کی تعمیر نو کی۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر نو کی تو اس کے بارے میں دعائیں بھی فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس شہر کو امن کی جگہ بنا دے، اللہ تعالیٰ اس شہر میں ہر قسم کا رزق دے دے، جس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے بیت اللہ کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعائیں قبول فرمائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں نے اکیلے تعمیر نو نہیں کی تھی، انہوں نے اور ان کے ساتھ سیدنا اسماعیل علیہ السلام جو مکہ مکرمہ میں ہی رہتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے انہیں بچپن میں ان کی والدہ کے ساتھ مکہ مکرمہ، جو ایک بیابان جگہ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں کوئی زراعت بھی نہیں ہوتی، جہاں کوئی چیزیں بھی نہیں اگتی، وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے حضرت اسماعیل کو ان کے بچپن میں ان کی والدہ حضرت حاجر ان کے ساتھ چھوڑ دیا تھا اللہ کے حکم سے۔ تو وہیں پھر حضرت حاجر اور حضرت اسماعیل پلے بڑھے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں تشریف لائے، اور پھر وہیں اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل دونوں نے مل کر بیت اللہ کی تعمیر نو کی، اللہ سے دعائیں کی۔ تو بہرحال بیت اللہ ہمیشہ سے بابرکت جگہ ہے، اللہ نے اس میں بہت برکت ڈالی۔ تو ایک ایسی جگہ جو بالکل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بیابان ہو چکی تھی، وہاں کوئی چرند پرند
کوئی آتا جاتا نہیں تھا، نہ پانی تھا، نہ کچھ اور، نہ کسی کی رہائش وغیرہ، نہ کوئی زراعت ہوتی تھی، لیکن اللہ رب العالمین نے اس جگہ کو ایسی جگہ بنا دیا کہ مثابۃ للناس، لوگوں کے لوٹنے کی جگہ، لوگ وہاں بار بار لوٹ کر جاتے ہیں اور لوگوں کا جی نہیں بھرتا، حج کے لیے، عمرہ کے لیے جاتے ہیں، اور جا کر جب دوبارہ آتے ہیں تو ان کے دل میں دوبارہ تڑپ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ اپنا گھر دکھا دے، اللہ تعالیٰ دوبارہ ہمیں حج عمرہ کی توفیق عطا فرما دے۔ اور ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا بھی حکم ہے اپنی امت کے لیے کہ بار بار حج عمرہ کیا کرو، تابعوا بین الحج والعمرہ، حج عمرہ بار بار کیا کرو۔ جو لوگ بار بار حج عمرہ کرتے ہیں تو یہ حج عمرہ ان کے گناہ بھی مٹاتا ہے، اور حج عمرہ ان کے رزق میں اضافہ بھی کرتا ہے۔ جی تو اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو لوگوں کے جمع ہونے کی، لوگوں کے لوٹنے کی جگہ بنا دیا، لوگ بار بار بیت اللہ جاتے ہیں اور ان کا جی نہیں بھرتا۔ اس سے ان لوگوں کا رد بھی ہو جاتا ہے جو کہتے ہیں کہ جی ہمیں بار بار عمرہ کرنے کی اور ہمیں حج کرنے کی کیا ضرورت ہے، بس ایک دفعہ حج عمرہ کر لیا جائے تو پھر ہمیں آئندہ حج عمرہ کرنے کی بجائے آئندہ ہمیں وہ مال لوگوں کے اندر بانٹ دینا چاہیے۔ بھائی انسان کو لوگوں کے اندر بھی مال بانٹنا چاہیے، اور انسان کو حج عمرہ بھی کرنا چاہیے اور بار بار کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی حج آپ کی آخر زندگی میں فرض ہوا تھا، اور جب حج فرض ہوا 9 ہجری میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ حج نہیں فرما سکے تو آپ نے اگلی مرتبہ حج کیا، اور پھر آپ کو عمر نے مہلت نہیں دی دوبارہ حج کرنے کی۔ عمرہ آپ نے 4 دفعہ عمرہ فرمایا ہے، تو 4 دفعہ عمرہ کیوں فرمایا؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانات کے مطابق صحابہ کرام نے، تابعین نظام نے، بعد میں ہمارے سلف صالحین ائمہ کرام نے ہمارے لیے وہ سنت چھوڑی ہے، وہ یادگار چھوڑی ہے کہ وہ بار بار حج عمرہ کرتے تھے۔ بڑے بڑے علماء خاص طور پہ جو قریب رہتے تھے اور دور سے بھی آنے والے، ایسے بھی علماء ہیں جو ہر سال حج کرتے تھے، اور اپنی اپنی زندگی میں انہوں نے 50 حج کیے ہیں، اور یہ مثالیں بھی ملتی ہیں۔ تو یہ کہنا کہ جی انسان کو بار بار حج عمرہ کرنے کی بجائے انسان کو جو ہے وہ ایسا پیسہ غریبوں میں بانٹ دینا چاہیے، حج عمرہ بھی انسان کو زیادہ کرنا چاہیے اور انسان کو غریبوں میں تقسیم بھی کرنا چاہیے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے انسان غریبوں میں مال تقسیم کر دے اور بیت اللہ خالی ہو جائے۔ بیت اللہ جو ہے وہ ایک ایسی جگہ ہے جس کو اللہ نے لوٹنے کی جگہ بنایا ہے، لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ بنایا ہے، جہاں لوگ بار بار جمع ہوتے ہیں، اور جب وہاں سے آتے ہیں تو دوبارہ ان کا دل وہیں اٹکا ہوتا ہے۔ اور یہ ایک مسلمان کی، ایک ایمان والے کی ایمان کی نشانی کہ وہ بیت اللہ میں بار بار اکٹھا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مثابۃ للناس، لوگوں کے لوٹنے کی جگہ ہے، بار بار لوگ وہاں جاتے ہیں۔ تو یہ جو لوگ اس قسم کی تحریک چلاتے ہیں کہ ہمیں زیادہ عمرہ کرنے کی بجائے، زیادہ حج کرنے کی بجائے ہمیں صدقہ کرنا چاہیے، اصل میں کلمۃ حق ارید بہ الباطل، کہنے کو تو ظاہراً تو وہ بڑی ہمدردی کی بات کرتے ہیں کہ ہمیں غریبوں میں مال تقسیم کرنا چاہیے، ہمیں غریبوں کی مدد کرنی چاہیے، لیکن در حقیقت وہ اسلامی شعائر کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ وہ در حقیقت حج عمرہ، وہ صرف حج عمرہ کے بارے میں نہیں، وہ قربانی کے بارے میں بھی کہتے ہیں قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ لوگ قربانی پر اتنے جانور خرچ کرنے کے، اتنے جانور ذبح کرنے کی بجائے اتنا پیسہ لوگوں کی مدد کرنے میں لگا دیں۔ یعنی وہ یہ نہیں کہتے کہ جو لوگ دنیا داری کے اندر اپنا مال برباد کر رہے ہیں، دنیا کے اندر جو مال ضائع کر رہے ہیں، تو دنیا دار اپنا مال غریبوں، وہ کہتے ہیں کہ لوگ قربانی پر کیوں اتنا مال خرچ کرتے ہیں، اربوں خربوں خرچ ہو جاتا ہے قربانی پر، اتنے جانوروں کو طے کیا جاتا ہے، اتنے جانوروں کو قربان کیا جاتا ہے، کیوں؟ اس سے بہت بہتر نہیں ہے کہ اتنا مال جو ہے غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے؟ تو ہم کہیں گے کہ یہ کلمۃ حق ارید بہ الباطل، یہ کہنے کو لگ رہا ہے جیسے یہ بڑے غریبوں کے ہمدرد ہیں، یہ غریبوں کے بالکل ہمدرد نہیں ہیں، یہ در حقیقت اسلام کے اور دین اسلام اور شاعر اسلام کے کو مٹانے والے لوگ ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح جو ہے وہ یہ چیز ختم ہو جائے۔ ورنہ جو لوگ حج عمرہ کرتے ہیں، جو لوگ قربانی کرتے ہیں، ایسے ہی لوگ زیادہ تر صدقہ خیرات کرتے ہیں، اور جو لوگ دنیا دار ہیں نہ وہ حج عمرہ کرتے ہیں، نہ وہ قربانی کرتے ہیں، نہ وہ صدقہ خیرات کرتے ہیں، وہ اپنا سارا مال برباد کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے وہ کوئی ان کی ہدایات وہ جاری نہیں کرتے۔ تو بہرحال
اللہ نے بیت اللہ کو ایسی جگہ بنایا ہے جہاں بار بار لوگ لوٹے اور یہ ایک مسلمان کا دل وہاں اٹکا ہوتا ہے. اور اللہ نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ آپ اعلان فرمائیں لوگوں کے لیے. تو آپ حضرت ابراہیم نے کہا اے اللہ میں اعلان کروں گا, میرا اعلان کون سنے گا اور میری پکار پر کون لبیک کہے گا؟ اللہ نے فرمایا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. اے ابراہیم آپ لوگوں میں اعلان کر دیں. اعلان کرنا آپ کا کام ہے, لوگوں تک یہ اعلان پہنچانا یہ ہمارا کام ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ دور دراز سے لوگ پیدل بھی آئیں گے اور سواری پر سوار ہو کر بھی لوگ آئیں گے. اور دیکھیے کس طرح بیت اللہ آج کھچا کھچ بھرا ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں اور جب ہم نے بنایا بیت اللہ کو لوگوں کے لوٹنے کی جگہ و امنا اور امن, تو یہ بیت اللہ کا خاصہ ہے کہ بیت اللہ میں لوگ بار بار آتے ہیں اور وہاں ہر وقت گہما گہمی ہوتی ہے, ہر وقت رش ہوتا ہے بہت زیادہ. اور اللہ نے امن کی جگہ بنایا ہے, ایسے امن کی جگہ بنایا ہے کہ آج بھی وہ امن کی جگہ ہے بیت اللہ, اور ہمیشہ سے وہ امن کی جگہ رہی ہے. مشرکین مکہ وہ اپنے دشمنوں سے انتقام لیتے تھے اور وہ خود اپنے دشمنوں سے انتقام لیتے تھے, اور وہ کہتے تھے وہ اگر کوئی قتل کر دیتا کسی خاندانی کسی شخص کو تو وہ ضرور انتقام لیتے تھے. وہ کہتے تھے اگر ہم انتقام نہیں لیں گے تو یہ قتل و غارت بڑھتی رہے گی. اور وہ اپنے ہاتھ میں یہ قانون لے کر حکومت کے ذریعے وہ قصاص وغیرہ کرنے کی بجائے خود انتقام لیتے تھے. پورے عرب میں ان کا یہ دستور تھا. لیکن بیت اللہ کے اندر اگر وہ اپنے باپ کے قاتل کو بھی دیکھ لیتے تو وہ اپنے باپ کے قاتل سے بیت اللہ کے اندر کوئی انتقام نہیں لیتے تھے. وہ بھی سمجھتے تھے کہ بیت اللہ ایک امن کی جگہ ہے. بیت اللہ کے اندر اپنے دشمن کو بھی تکلیف دینا, اپنے دشمن کو بھی نقصان پہنچانا یہ منع ہے, یہ جائز نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی روکا ہے کہ بیت اللہ کے اندر مسلمان بیت اللہ کو امن کی جگہ بنائے. مسلمان بیت اللہ کے اندر نہ قتل و غارت ہو, نہ کوئی اختلاف ہو, نہ کوئی اور چیز, بلکہ بیت اللہ تو اتنے امن کی جگہ ہے کہ وہاں جانوروں کا شکار نہیں کیا جا سکتا, وہاں درختوں کو نہیں توڑا جا سکتا, وہاں درختوں کا بھی تحفظ ہے, شکار کا بھی تحفظ ہے, کیونکہ حرم کی جگہ ہے, وہ امن کی جگہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا کہ بیت اللہ میں تو لڑائی بھی نہ کرو, جہاد بھی نہ کرو. ہاں اگر کوئی تمہارا مخالف تم سے بیت اللہ کے اندر لڑائی کرے, قتال کرے, تو تم جواباً صرف ان کو جواب دے سکتے ہو, لیکن اگر کوئی ابتدا نہ کرے تو تم ابتدا نہیں کر سکتے. تو بہرحال اللہ نے بیت اللہ کو لوٹنے کی جگہ بھی بنایا ہے اور اللہ نے بیت اللہ کو امن کی جگہ بھی بنایا ہے. اور یہ در حقیقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت اور ان کی دعا کا نتیجہ ہے. وہ دعا آگے آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شہر کو امن والا شہر بنا دے. تو وہ اتنا امن والا شہر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت سے کہ اس شہر کا نام ہی البلد الامین پڑ گیا, امن والا شہر. قرآن کریم میں اللہ نے قسم اٹھائی ہے مکہ مکرمہ شہر کی, والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور طور سینا پہاڑ کی, وطور سینین وہذا البلد الامین, اور اس امن والے شہر کی. تو اس شہر کا نام ہی البلد الامین پڑ گیا. اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ امن اور یہ اللہ کی جو نعمت ہے بہت بڑی امن کی, یہ اللہ کی طرف سے حاصل ہوتی ہے. اس کو اپنی دنیاوی محنت سے اور اپنی دنیاوی کوشش سے اس کو قائم نہیں کیا جا سکتا. ایک انسان اللہ کے احکامات پر, کچھ لوگ, کوئی حکومت, کوئی معاشرہ جس حد تک اللہ کے احکامات کو قائم کرے گا, اللہ کی حدود کو قائم کرے گا, اللہ سے تعلق جوڑے گا, تو پھر اللہ تعالیٰ امن کی دولت نصیب فرمائیں گے. یہ امن یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. اپنی مرضی سے نہ, تو یہ امن اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت, اللہ کا انعام ہے. اپنی محنت کر کے, کوشش کر کے اللہ سے یہ نعمت چھین کر حاصل نہیں کی جا سکتی. اللہ سے یہ نعمت حاصل کی جا سکتی ہے اللہ سے دعا کر کے, اللہ سے تعلق جوڑ کر, اور اللہ رب العالمین کے احکامات کی پابندی کر کے, اللہ رب العالمین کی حدود کو نافذ کر کے. خاص طور پہ جب اللہ کی حدود کو نافذ کیا جاتا ہے تو پھر امن کی دولت حاصل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ
فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، لوگوں کو بیت اللہ کے رب کی عبادت کرنی چاہیے، بیت اللہ کے رب سے اپنا ناطہ، اپنا تعلق جوڑنا چاہیے، وہ رب الذی اطعمہم من جوع، جو لوگوں کو بھوک میں کھلاتا ہے، وآمنہم من خوف، جو لوگوں کو خوف سے امن بخشتا ہے۔ تو رزق ہو یا امن ہو، یہ دونوں نعمتیں اور دیگر نعمتیں ہوں، یہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ رب العالمین کے ہاتھوں میں ہیں، اور جب اللہ کی مرضی ہوتی ہے تو یہ امن نصیب ہوتا ہے۔ آپ جتنے مرضی سسٹم بنا لیں، جتنی مرضی ٹیکنالوجی اور جو مرضی کر لیں، آپ امن قائم نہیں کر سکتے۔ یہ نعمت اللہ کے حکم سے ہی حاصل ہوگی۔ کہنے کو بڑے بڑے ترقی یافتہ ملک ہیں، بڑے بڑے انہوں نے نظام بنائے ہیں، لیکن کبھی آپ وہاں جرائم کی صورتحال دیکھیں، کبھی وہاں آپ چوری کی، فساد کی، قتل و غارت کی صورتحال دیکھیں، تو وہ اس فہرست میں آپ کو سب سے اوپر نظر آئیں گے۔ کہنے کہ اس وقت امریکہ دنیاوی طور پہ اس سے زیادہ مہذب دعوے کی حد تک کون سا ملک ہے؟ ان کا دعویٰ یہ ہے بڑے مہذب قوم ہے، بڑے مہذب ملک ہیں، ہمارے ہاں بڑا سسٹم ہے، بڑا نظام ہے۔ سب سے زیادہ قتل و غارت اور سب سے زیادہ اگر فتنہ فساد ہوتا ہے اور یہ چیزیں، وہ ان کو اوپن نہیں زیادہ کرتے، وہ ان کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اگر ان کے سروے اور ان کے رپورٹس وغیرہ کو دیکھا جائے تو پتہ لگتا ہے کہ سب سے زیادہ جو کیس درج کرائے جاتے ہیں قتل و غارت کے اور فتنہ فساد کے، چوری ڈاکے وغیرہ کے، یہ اسی مہذب ترین ملک میں جو دنیا کا چودھری بنا ہوا ہے، وہیں سب سے زیادہ یہ جو ہے وہ کیس درج کرائے جاتے ہیں۔ اور اگر دنیا میں کہیں سب سے زیادہ امن ہے، ایک تو بیت اللہ کو اللہ نے امن والی جگہ بنایا، اور پھر پورے سعودی عرب میں اور خلیجی ممالک میں امن نظر آتا ہے، اور اس کی بڑی وجہ جو انہوں نے اللہ کی حدود کو قائم کیا ہوا ہے۔ جب تک اس حدود کو قائم رکھیں گے اور جب تک اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کی فرما برداری کرتے رہیں گے تو یہ امن قائم رہے گا۔ اب بہرحال وہ حالات نہیں ہیں جو آج سے پہلے تھے۔ جتنا وہ اللہ کی حدود کو اور اللہ کے نظام کو قائم کریں گے، اتنا یہ امن کی برکت اور امن کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ بہرحال تو میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ یہ اللہ کا انعام ہوتا ہے، امن۔ اللہ نے بیت اللہ کے اندر امن رکھا ہے۔ جب ہم نے بنایا بیت اللہ کو لوگوں کے لوٹنے کی جگہ اور امن کی جگہ، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور پکڑو مقام ابراہیم کو مصلی، نماز کی جگہ۔ مقام ابراہیم علیہ السلام کا مقام، ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ، اس کو مصلی بنا لو، اس کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر نو کی، جس کا ذکر ابھی ایک دو آیتوں کے بعد آئے گا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، جیسے میں نے ذکر کیا، انہوں نے بیت اللہ کو انہی بنیادوں پر اٹھایا جن بنیادوں پر حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر ان کے دور میں ہوئی تھی۔ اختلاف ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے کی تھی کہ فرشتوں نے کی تھی۔ بہرحال بیت اللہ کی تعمیر جن بنیادوں پر ہوئی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے وہ بنیادیں، وہ جگہ بتا دی تھی۔ وہاں کوئی ایسے آثار نہیں تھے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر نو کی ہے کہ کھودنے سے پتہ لگ جاتا کہ بیت اللہ کی اصل بنیادیں کہاں تھیں۔ اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی اصل جو بنیادیں تھیں ان کی جگہ بتائی۔ قرآن میں ہے وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی جگہ بتائی، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی جگہ کے بارے میں بتایا اور انہیں ہم نے مطلع کیا کہ یہ بیت اللہ کی بنیادیں، اصل بیت اللہ کی بنیادیں یہاں تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی وحی کے نتیجے میں انہی بنیادوں پر بیت اللہ کی تعمیر نو کی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر نو کی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ، تو جب بیت اللہ کی دیواروں کو بلند کرنے لگے پرانی بنیادوں پر ہی، جب ان کو بلند کیا، جب اتنی بلند ہو گئی کہ اب وہاں کھڑے ہو کر اب اس کی تعمیر ممکن نہیں رہی، تو جس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چڑھ کر کھڑے ہو کر مزید بیت اللہ کی دیواریں بلند کرتے رہے، تو اس پتھر کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ اس پتھر پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان اللہ نے ثبت کر دیے معجزاتی طور پر۔ کہا جاتا ہے واللہ عالم کہ وہ پتھر جیسے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ضرورت پڑتی گئی اوپر ہونے کی، وہ پتھر اوپر ہوتا رہا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ بیت اللہ کی دیواریں بلند کرتے رہے۔ تو بہرحال
اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان وہ پڑ گئے. تو پہلے وہ پتھر بیت اللہ کے بالکل ساتھ تھا، بعد میں اس کو تاکہ وہ لوگوں کی طواف کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے تو اسے بیت اللہ سے کچھ دور کر دیا گیا. اب وہ پتھر جس جگہ پر بیت اللہ کا دروازہ ہے، جن لوگوں نے بیت اللہ دیکھا ہے، جن لوگوں کو وہاں جانے کی سعادت حاصل ہوئی ہے انہوں نے دیکھا ہے، اور جو وہاں نہیں بھی جا سکے تو انٹرنیٹ پر یہ چیزیں اویلیبل ہیں اور ان کو دیکھا جا سکتا ہے، ماڈل بھی ملتے ہیں. تو ایک کونا ہے بیت اللہ کا رکن یمانی والا، ایک کونا ہے حجر اسود والا، اور حجر اسود یہ دو کونے ہیں. جو دوسرے دو کونے ہیں، اگر ہم فرض کریں کہ یہ میرے سامنے میز ہے، یہ کونا رکن یمانی والا ہے، یہ کونا حجر اسود والا ہے، تو وہ دو کونے، ان دو کونوں کے سامنے وہ حتیم ہے. حتیم اصل میں بیت اللہ چکور نہیں ہے، بیت اللہ اصل میں چکور نہیں تھا، وہ ایک طرف سے گولائی میں تھا. لیکن قریش مکہ جو ہے ان کے پاس حلال رقم، پاکیزہ رقم اتنی نہیں تھی کہ وہ پورا بیت اللہ، قریش کے دور میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے سے کچھ عرصہ پہلے بیت اللہ گر گیا تھا سیلاب وغیرہ کی وجہ سے، تو دوبارہ اس کو تعمیر کیا گیا تھا، قریش نے کیا تھا. تو انہوں نے طے کیا تھا کہ ہم اس کے اندر اپنی پاکیزہ اور حلال رقم لگائیں گے. تو وہ جگہ رہ گئی تھی، انہوں نے چکور ہی بیت اللہ کو تعمیر کر دیا، وہ جگہ چھوڑ دی. تو اس جگہ کو حتیم کہتے ہیں، یا اس کو عرب لوگ حجر اسماعیل بھی کہتے ہیں. ایک تو وہ جگہ ہے، تو وہ ہے رکن یمانی اور حجر اسود والے جو دو کونے ہیں، ان دو کونوں کے علاوہ جو دو کونے ہیں، ان دو کونوں کے سامنے حتیم ہے. اب جو کونا حجر اسود والا ہے اور اس کے سامنے جو دوسرا کونا ہے، تو اس کے درمیان میں حجر اسود کے قریب بیت اللہ کا دروازہ ہے، اور اسی پہ تھوڑا سا آگے ہو کر جو ہے وہ پہلے تو بیت اللہ کے ساتھ تھا، اس کو پھر تھوڑا پیچھے کر دیا گیا، تو وہاں مقام ابراہیم ہے. اس پہ آج بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ثبت ہے، لیکن وہ اصل نشان آج موجود نہیں ہے. اس کے اوپر خول چڑھایا ہوا ہے، پیتل کا خول چڑھایا ہوا ہے، اور اس کو شیشے کے اندر، مضبوط شیشے کے اندر بند کیا ہوا ہے تاکہ اس کی حفاظت کی جائے. لوگ وہاں اکٹھے ہو جاتے ہیں تو انہوں نے اس کے لیے اس کو شیشے کا خول چڑھایا ہوا ہے. تو اس جگہ کو مقام ابراہیم کہتے ہیں. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی، حدیث مبارکہ میں ہے کہ اگر اس امت میں کوئی ملہم ہے جس پر اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے تو وہ سیدنا عمر ہے رضی اللہ عنہ وارضاہ. ان کے دل میں کئی ایسی باتیں آئیں اللہ کی طرف سے جس کا انہوں نے اظہار کیا، اور اللہ رب العالمین نے سیدنا عمر بن خطاب کو یہ مقام بخشائی، فضیلت بخشی کہ جس کا انہوں نے اظہار کیا، اللہ نے اس بات کو قرآن کریم بنا کر اتار دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو ایک دفعہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنی اس رائے کا اظہار کیا کہ یہ جو مقام ابراہیم ہے یہ ایک برکت والی جگہ ہے، اسے مصلی بنانا چاہیے، یہاں امام کو کھڑا ہونا چاہیے جب بیت اللہ میں باجماعت نماز ہو، اس کو مصلی بنانا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیتیں اتار دی، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو. اگر نماز ہو باجماعت تو امام اس طرف کھڑا ہو. طواف کے بعد 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، وہ مقام ابراہیم پر پڑھی جاتی ہیں. بہتر یہ ہے کہ ان کو مقام ابراہیم پر پڑھا جائے اگر رش نہ ہو. باقی وہاں مقام ابراہیم پر وہ 2 رکعتیں پڑھنا مسنون ہے، لیکن اگر رش ہو تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ مقام ابراہیم پر ہی وہ 2 رکعتیں پڑھی جائیں اور لوگوں کے لیے مشکل پیدا کی جائے. رش کے صورت میں بیت اللہ میں کہیں بھی 2 رکعتیں پڑھی جا سکتی ہیں طواف کے بعد، لیکن اگر رش نہ ہو تو پھر سنت یہ ہے کہ وہ 2 رکعتیں وہ مقام ابراہیم پر پڑھی جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو، نماز کی جگہ بنا لو. پہلے یہ دروازے کے ساتھ تھی، اب یہ دروازے سے ہاں کئی گز دور ہے. اب یہ تو کئی گز ہی ہو گئے، تو میں نے کئی گز کا لفظ بولا ہے. میں نے ذکر کیا کہ اگر رش نہ ہو تو مسنون یہی ہے کہ وہاں پڑھے جائیں، لیکن اگر رش ہو تو پھر وہاں پابندی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر لوگوں کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے. پھر پورے بیت اللہ میں کہیں بھی 2 رکعتیں پڑھی جا سکتی ہیں طواف کے بعد.
سامنے کہیں پیچھے رکھ کے جی جی اس کو درمیان میں رکھ کے کھانے جی جی اگر جگہ ہو، اگر رش نہ ہو تو پھر وہاں 2 رکعتیں پڑھنا مسنون ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں 2 رکعتیں پڑھی تھیں طواف کے بعد. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. ہم نے عہد لیا ابراہیم علیہ السلام سے اور اسماعیل علیہ السلام سے، دونوں سے، وہ دونوں ہی وہاں تھے. ان طہر بیتی، یہ کہ تم دونوں پاک کر دو میرے گھر کو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع اور رکوع کرنے والوں کے لیے، السجود اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. ہم نے عہد لیا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے. ہم نے عہد لیا یعنی ہم نے ان کو بطور خاص نصیحت کی، ہم نے انہیں حکم دیا اور ہم نے ان سے وعدہ لیا کہ ابراہیم اور اسماعیل آپ دونوں نے بیت اللہ کی طہارت اور بیت اللہ کی پاکی کرنی ہے، اس کو صاف کرنا ہے. اس سے پتہ لگتا ہے کہ بیت اللہ کو، اللہ کے گھروں کو صاف کرنا یہ کتنا نیکی کا کام ہے، کہ جس کا باقاعدہ اللہ رب العالمین نے خاص حکم دیا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو. اور یہ گویا کہ نبوی مشن ہے کہ بیت اللہ کو، جو تمام مساجد کہ آپ سمجھے بنیاد ہے، تو جب بیت اللہ کو جس کی طرف منہ کر کے ہر مسلمان نماز پڑھتا ہے، جب اسے پاک اور صاف کرنا چاہیے تو پھر ہر مسجد کو پاک اور صاف کرنا چاہیے. اور مسجد کو پاک اور صاف کرنا یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے. اللہ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کو بیت اللہ کو پاک صاف رکھنے کا حکم دیا اور انہوں نے اللہ کے اس حکم پر عمل کیا. اور اس سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ ظاہری طور پر بیت اللہ کو اور مسجدوں کو پاک کیا جائے، اس سے مراد یہ ہے کہ ظاہری طور پر بھی ان میں کوئی نجاست، کوئی گندگی نہ ہو، وہ صاف ہوں، اور باطنی طور پر، روحانی طور پر ان کو کفر و شرک اور ان کو بدعات کی ضلالتوں سے، غلاظتوں سے بیت اللہ کو اور اللہ کے گھروں کو پاک صاف کرنا چاہیے. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. سورہ نور کے اندر اللہ فرماتے ہیں اللہ کے گھروں کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کو بلند کیا جائے، ان کا مقام پہچانا جائے. مسجدوں کا معاملہ عام جگہ کی طرح نہیں ہے. اللہ نے مسجدوں کے بارے میں یہ حکم دے رکھا ہے کہ انہیں بلند رکھا جائے، ذہنوں کے اندر ان کا ایک بلند مقام ہو. وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، ان میں اللہ کا ذکر بلند کیا جائے. تو بہرحال بیت اللہ ہو یا مسجدیں ہوں، انہیں شرک سے اور بدعات وغیرہ سے، خاص طور پہ مسجدوں کو، صرف مسجدوں کو نہیں، مسجدوں کے علاوہ جگہوں کو بھی صاف کرنا چاہیے. مسجدوں کو بطور خاص، بیت اللہ جو ہے یہ تمام مسجدوں کی ماں سمجھیے آپ. اللہ نے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. مسجد اللہ کے لیے ہیں. مسجدوں کے اندر کوئی دنیاوی کام اور پھر مسجدوں کے اندر کوئی شرک، کوئی بدعات، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو. اللہ معاف کرے، ہمارے ہاں آج کل مسجدوں کے اندر ہی زیادہ کفر و شرک اور زیادہ بدعات اور ان کا دورہ ہے، اور اللہ معاف کرے اسی وجہ سے ہم دنیا میں ذلیل بھی ہو رہے ہیں. تو بہرحال جی جی اس سے پہلے یہ کہنا ضروری ہے کہ مقام ابراہیم و مصلی، نہیں، ایسا کوئی ملتا نہیں ہے احادیث میں میرے علم کے حد تک. یہ پڑھنا کوئی مسنون نہیں ہے کہ ہم یہ پڑھیں وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. تو میرے علم کے حد تک ہاں، وہ جب صفا پہ چڑھتے ہیں تو ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ ابدأوا بما بدأ اللہ بہ، وہاں پڑھنا مسنون ہے. لیکن مقام ابراہیم پہ 2 رکعتیں پڑھتے ہوئے یہ پڑھنا واللہ اعلم. میں آپ کے سامنے مقام ابراہیم کا ذکر کر رہا تھا. یہ دیکھیے آپ کے سامنے بیت اللہ کا ماڈل ہے. میں ذکر کر رہا تھا کہ ایک یہ کونا ہے جہاں یہ ماؤس کا کرسر ہے، تو یہ کونا ہے رکن یمانی والا، اور ایک یہ کونا ہے، یہ کونا حجر اسود والا ہے، یہ والا کونا. اور میں ذکر کر رہا تھا اس کے بالمقابل جو 2 کونے ہیں ان کے سامنے یہ حتیم ہے، یہ حتیم ہے. یہ رکن یمانی اور حجر اسود کے بالمقابل جو باقی 2 کونے ہیں ان کونوں کے سامنے یہ حتیم ہے. اور
یہ حجر اسود سے اگر ہم اس کونے کی بات کریں تو یہ سامنے بیت اللہ کا دروازہ ہے جس کی میں بات کر رہا تھا. باب کعبہ، خانہ کعبہ کے اندر داخل ہونا ہو تو وہ یہاں سے داخل ہوا جاتا ہے سیڑھی لگا کر، اور یہ اس کے سامنے یہ جو شیشے کا بنا ہوا ہے تھوڑا دور، تو یہ مقام ابراہیم ہے. پہلے یہ بیت اللہ کے بالکل ساتھ تھا، بعد میں پھر اس کو الگ کر دیا گیا، دور کر دیا گیا تاکہ طواف کرنے میں رکاوٹ نہ بنے. تو بہرحال تو فرمایا کہ اسے مصلی بناؤ. ہم پڑھے تھے کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے عہد لیا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے یہ کہ تم دونوں پاک کرو میرے گھر کو. تو اس سے پتہ لگا کہ اللہ کے گھروں کو پاک کرنا، بیت اللہ کو اور دیگر مسجدوں کو پاک کرنا یہ کتنا نیک کام ہے، جس کا حکم اللہ نے جلیل القدر انبیاء اور رسول، انبیاء اور حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیا. میرے گھر کو پاک کرو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع سجود اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے. پتہ لگا یہ وہ کام ہے جو بیت اللہ میں زیادہ کرنے چاہیے. بیت اللہ کے اندر کیا کرنا چاہیے اور لوگ کیا کرتے ہیں اور کیا کرنا چاہیے، یہ کام ہے جو بیت اللہ کے اندر کرنے والے ہیں. لوگ کئی دفعہ پوچھتے ہیں کہ جی بیت اللہ کے اندر جا کے کیا کیا جائے. حج اور عمرہ کے علاوہ جب انسان فارغ ہو تو انسان کو زیادہ سے زیادہ بیت اللہ کے اندر بیٹھنا چاہیے، اور بیٹھ کر کیا کرنا ہے، طواف کرنا چاہیے زیادہ سے زیادہ. ایک طواف وہ ہوتا ہے جو حج عمرہ کے اندر ہوتا ہے، تو صرف حج عمرہ کے اندر طواف نہیں ہوتا، اس کے علاوہ بھی طواف ہوتا ہے. تو زیادہ سے زیادہ طواف کرنا خود عبادت ہے. والعاکفین، بلکہ بیت اللہ کی بڑی عبادت طواف ہے. والعاکفین، اور اعتکاف کیا ہوتا ہے کہ کسی جگہ پر ٹک کر بیٹھ جانا اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ سے دعا کرنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے کسی جگہ جم کر بیٹھ جانا، اپنے آپ کو دنیا اور دنیا کے فکروں اور دنیا کے جھمیلوں سے الگ کر کے صرف اللہ کی یاد کے لیے کسی جگہ جم کر بیٹھنا، اسے اعتکاف کہتے ہیں. تو بیت اللہ کے اندر لوگ دنیاوی جھمیلوں سے ہٹ کر صرف اللہ کی یاد کے لیے قرآن پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں. اور پھر مسنون اعتکاف بھی ہوتا ہے حج رمضان کے اندر، رمضان کے آخری عشرے میں. تو بہرحال بیت اللہ کے اندر طواف ہوتا ہے، اعتکاف ہوتا ہے، یہ بڑے نیک اعمال ہے. والرکع سجود، اور رکوع اور سجدے، نمازیں باجماعت نمازیں ہوں، نفلی نمازیں ہوں، انسان وہاں ٹھہرے تو انسان کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ نماز کا، فرضی نفلی نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے. دوسری آیت کریمہ میں سورہ حج میں اللہ فرماتے ہیں طواف سے زیادہ بہترین عبادت طواف ہی ہے. وہاں پر طواف بہرحال بہت بڑی نیکی ہے، اور بیت اللہ کے اعمال میں سے بڑا عمل طواف ہے. لیکن اصل میں یہ کہنا کہ انسان طواف کرتا رہے اور نوافل نہ پڑھے، طواف بھی کرے اور نوافل بھی پڑھے، وہ ایک کام کرنے سے وہ انسان کا جی اکتا جاتا ہے کئی مرتبہ. اب یہ تو نہیں کرے کہ اگر ایک انسان کو 10 دن یا 20 دن کا موقع ہے تو انسان ایک دن میں 50 طواف کرے گا، ایسا تو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو ہر چیز ایک اعتدال کے اندر ہوتی ہے. باقی انسان کا شوق ہوتا ہے. کئی لوگ ہیں ہر نماز کے بعد طواف کرتے ہیں، کئی لوگ ہیں وہ دن میں 2 طواف کرتے ہیں، کئی لوگ ہر روز 1 طواف کرتے ہیں. بہرحال جتنا انسان کو موقع ملے انسان اعتکاف کرے، اور جب اعتکاف میں رش ہو، انسان اعتکاف کر چکا ہو، پھر انسان جو نوافل کی طرف آ جائے. تو یہ وہ کام ہے جو بیت اللہ کے اندر زیادہ سے زیادہ کرنے چاہیے. دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. یہاں تو ہے للطائفین والعاکفین والرکع السجود. یہ دوسری آیت جو سورہ حج کی ہے، وہاں اللہ فرماتے ہیں کہ میرے گھر کو صاف کرو. للطائفین والقائمین، وہاں طواف کا ذکر ہے اور وہاں اعتکاف کی بجائے قیام کا ذکر ہے. للطائفین والقائمین، طواف کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع سجدے کرنے والوں کے لیے. رکوع سجدے سے مراد فرض اور نفل نمازیں ہیں. تو قیام کا ذکر ہے. اس سے پتہ لگا کہ قیام عام نماز کے اندر بھی ہوتا ہے، اور رات کے اندر قیام لمبا ہوتا ہے. اور جب قیام کہا جاتا ہے عام طور پہ تو اس سے قیام اللیل، لمبا قیام مراد ہوتا ہے. تو لمبا قیام راتوں کا.
تو یہ بڑا نیک عمل ہے بیت اللہ کے اندر. طواف، اعتکاف، فرضی نفلی نمازیں اور راتوں کا لمبا قیام، یہ وہ اعمال ہیں کہ انسان کو موقع ملے تو انسان کو زیادہ سے زیادہ یہ خیر اور یہ برکتیں لوٹنی چاہیے. پتہ لگا کہ یہ حکم اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو دیا ہے. یہاں سے یہ مسئلہ بھی، یہ خدا بھی حل ہو جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم کے کس بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ہوا تھا. یہ سعادت ذبیح اللہ کسے حاصل ہوئی تھی؟ مسلمان کہتے ہیں کہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہوئی تھی، یہودی عیسائی کہتے ہیں یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کو ہوئی تھی. اور یہودی عیسائی یہ بات کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، بنی اسرائیل. وہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت اسحاق، بس ان کا مسئلہ یعنی دلائل کا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں چونکہ ہم حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے ہیں تو وہ ذبح ہوئے تھے. اصل میں کون ذبح ہوا تھا اس کی تحقیق کرنا، اور اگر تحقیق سے ثابت ہو جائے کہ حضرت اسماعیل ذبح ہوئے تھے، یہ حضرت اسحاق کی شان میں کوئی گستاخی، کوئی کمی نہیں ہے. انسان کو حق کو تو بیان کرنا چاہیے. تو قرآن و سنت کے دلائل سے اور بائبل کے دلائل سے، آج کی جو بائبل موجود ہے اس کے دلائل سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت اسماعیل ہی ذبیح اللہ ہے. قرآن و سنت کے دلائل سے بھی پتہ لگتا ہے اور بائبل کے دلائل سے بھی پتہ لگتا ہے. حمید الدین فراہی: حضرت اسحاق اس وقت تھے؟ حضرت اسحاق علیہ السلام اس وقت تھے ہی نہیں. حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش ہی اس واقعے کے بعد ہوئی ہے. بس یہی بات، اور یہ بات بھی قرآن میں موجود ہے، اتنی صراحت سے موجود ہے. میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں. ایک بات آپ سمجھ لیجئے کہ یہ جو حضرت اسماعیل کو، حضرت ابراہیم کو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ہوا، یہ آپ کو پتہ مینا میں اندر ہوا تھا، کیونکہ جمرات ادھر ہی ہیں، وہاں اسی یاد میں کنکر مارے جاتے ہیں. تو یہ واقعہ مینا میں ہوا ہے. تو مکہ میں، مینا میں حضرت اسماعیل ہی تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں آتے جاتے تھے. حضرت ابراہیم بھی مکہ مکرمہ میں باقاعدہ نہیں رہے. مکہ مکرمہ میں باقاعدہ رہائش تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں چھوڑا تھا اللہ کے حکم سے. حضرت اسحاق یہاں آئے کہ نہیں آئے حج عمرہ کرنے کے لیے، وہ ایک الگ بات ہے. وہاں جو رہائش ہے دائمی طور پر، وہ حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ نے اختیار کی ہے. حضرت ابراہیم انہیں اللہ کے حکم سے چھوڑ گئے تھے. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ. تو یہ حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ کے بارے میں ہے. حضرت اسماعیل ہی مکہ مکرمہ میں رہتے رہے ہیں. جی ہاں جی حضرت ابراہیم السلام کی پہلی اولاد. دیکھیں قرآن کریم کے کئی دلائل سے یہ بات ثابت ہوتی ہے. یہ ایک کتاب ہے، میں ذکر کر رہا تھا آپ سے، مولانا حمید الدین فراہی، ان کی کتاب ہے الرأی الصحیح فی من هو الذبیح، صحیح رائے اس بارے میں کہ ذبیح کون ہے. انہوں نے قرآن کریم سے 7 دلائل ذکر کیے ہیں اور بائبل سے 7 دلائل ذکر کیے ہیں یہود و نصارہ کے لیے کہ تمہارا دعویٰ تمہارے اپنی کتابوں کے خلاف ہے اور قرآن کے بھی خلاف ہے. تم صرف دعویٰ اس لیے کرتے ہو کہ تمہارے باپ ہیں. تمہارے باپ ہیں تو اس کی وجہ سے حقیقت کو تو نہیں بدل دینا چاہیے. اللہ نے یہ مقام کس کو دیا؟ اللہ نے یہ مقام جس کو دیا، اب تم کھینچ کر وہ مقام کسی اور کو دلا دو، تمہارے دلانے سے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. تو یہ مقام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حاصل ہوا. حضرت اسماعیل علیہ السلام پہلے بیٹے ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہیں حضرت سارہ حضرت ابراہیم کی بیوی تھی. اور جب وہ حضرت سارہ وہ بادشاہ کے پاس گئی اور بادشاہ نے برا ارادہ ان سے کیا تو حضرت سارہ نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کا ہاتھ روک لیا اور پھر اس نے حضرت سارہ سے کہا کہ تمہاری بد دعا کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا ہے، تم دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے چھوڑ دے، مجھے اس مصیبت سے نجات دے دے تو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا. حضرت سارہ نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے نجات دے دی. تو پھر اس نے حضرت سارہ کو ایک لونڈی دی. کہتے ہیں بادشاہ کی بیٹی تھی یا بہرحال بادشاہ کی بیٹی تھی یا جو بھی تھی، حاجر ان کا نام تھا. تو وہ حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم کو وہ ہبہ کر دی تھی. حضرت ابراہیم نے پھر ان سے شادی کر لی تھی اور پھر ان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. اور اس سے حضرت سارہ کو غیرت آ گئی تھی کہ میں نے ہی لونڈی ہبہ کی حضرت ابراہیم کو اور ان سے اولاد ہو گئی، مجھ سے اولاد نہیں ہو رہی. اللہ رب العالمین کی حکمت بالغہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ تمہاری بیوی حضرت سارہ کو غیرت بھی آ رہی ہے تو تم
اس لونڈی تم ان کو حضرت حاجرہ کو اور جو ان کا بیٹا اسماعیل ہے تم انہیں بیت اللہ چھوڑو، اللہ کے اپنے کام ہوتے ہیں، اللہ کی اپنے حکمت بالغہ ہوتی ہے. تو وہاں سے ان کو وہاں چھوڑ دیا گیا. تو وہاں پھر حضرت اسماعیل پلے بڑھے. پہلے تو وہاں زمزم کا واقعہ، پھر پلے بڑھے. پھر جب وہ بھاگنے کی عمر کو پہنچے 12-13 سال کی عمر کو، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا. ایک ہی بیٹا تھا ابھی کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. تو انہوں نے کہا تھا کہ اے ابا جان افعل ما تؤمر، جو آپ کو حکم دیا گیا آپ وہ کر گزریے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے لیے مکہ مکرمہ آئے تھے، اور یہ واقعہ مکہ مکرمہ میں رونما ہوا. اور جب یہ واقعہ ہو گیا، اللہ نے حضرت اسماعیل کو بچا لیا، اور اللہ نے ان کی جگہ پر ایک بڑا دمبا اس کی جگہ پر فدیہ میں دے دیا. یہ پوری تفصیل قرآن کریم میں سورہ کئی مقامات پر ہے، سورہ صافات میں بھی ہے. تو وہاں بڑی واضح ایک دلیل ہے. سورہ صافات وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، یہ وہی خواب والا واقعہ ہے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو لٹا لیا، حضرت ابراہیم بھی تیار، حضرت اسماعیل بھی ابراہیم دونوں تیار. اللہ نے بہرحال حکم منسوخ کر دیا اور اللہ نے اس کی جگہ پر فدیہ دیا. اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بہت بڑی آزمائش تھی، ہم نے اس کی جگہ پر ایک ذبح عظیم فدیہ میں دیا. اچھا یہ دیکھیے آگے وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ. یہ پچھلی آیات میں آیت نمبر 100 101 2 3 4 میں یہ سارا واقعہ ذکر ہو رہا ہے ذبح والا. اور پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 112 میں کہتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دی اسحاق کی. تو حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش ہی سارے واقعے کے بعد ہوئی ہے. کتنی صراحت ہے. تو حضرت اسحاق علیہ السلام پھر یہ واقعہ ہوا، حضرت اسماعیل کے جو مقام ملنا تھا وہ ملا. وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلے بیٹے ہیں اور بہت افضل ہے. حضرت اسحاق علیہ السلام کا مقام بھی کم نہیں ہے. اللہ نے ان کی اولاد میں اتنے نبی پیدا کر دیے، ہر ایک کا اپنا اپنا مقام ہے. یہ جو واقعہ ہے یہ واقعہ حضرت اسماعیل کے بارے میں. حضرت اسحاق اس کے بعد پیدا ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ کی گود بھی ہری کر دی. اور صرف اللہ نے حضرت اسحاق کی بشارت نہیں دی، قرآن کریم سے پتہ لگتا ہے حضرت اسحاق کی اور ان کے بیٹے یعقوب کی اکٹھی بشارت ملی تھی، اور وہ بھی بڑا ایک عظیم واقعہ ہے. تو بہرحال سارے نبی ہی ہمارے نبی ہیں، اور سارے نبی ہی ہم نبیوں میں فرق نہیں کرتے، لیکن اللہ نے جو جس نبی کا مقام رکھا ہے وہ مقام اسی نبی کا ہے. ہم اس کو جو اللہ نے فرمایا ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہم اس کے بارے میں اپنی طرف سے کہ جی فلاں نبی ہم اس کی اولاد میں سے ہیں، ہم اس کی اولاد میں سے، ہم اس وجہ سے کہ اللہ نے کسی کو کوئی مقام دیا ہو وہ دوسرے کو نہیں دیتے. اللہ نے جو مقام جس کو دیا ہے ہم وہ مقام اس کے بارے میں مانتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے اللہ کے حکم سے، ہم وہ حضرت عیسیٰ کے لیے ہی مانتے ہیں، وہ حضرت موسیٰ کے لیے نہیں مانتے، نہ وہ حضرت ابراہیم کے لیے مانتے ہیں، نہ وہ اپنے نبی کے لیے مانتے ہیں. جو معجزہ اللہ نے ہمارے نبی کو دیے وہ ہمارے نبی کے ہیں. تو تاریخ کو مسخ کرنا اور تاریخ کو بدلنا یہ جائز نہیں ہے کسی بھی صورت میں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.